اور لوگ جو ہے یوٹیوب پہ لوگ سن سکیں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ لیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید، یہ کنز الایمان کہ آج ہم انشاءاللہ ترجمہ مع تفسیر کے آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ صحیح سے ہم لوگ سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا ہے، پوری کائنات کا مالک و مختار، پوری سارے جہان کا مالک ہے، وہ رب ہے، وہ سارے جہان کا مالک ہے، وہی سب خوبیوں کے لائق ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی کل کائنات کا وہی مالک مختار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ میرے پاس 100 بیگھہ زمین ہے، میرے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، میرے پاس سونا چاندی ہے، وہ سوچے کہ میں بھی مالک ہوں، تو وہ بھول جائے اس چیز کو۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ جو چاہے گا، جسے چاہے گا امیر بنائے گا، جسے چاہے گا غریب بنا دے گا، اس کے یہاں کسی کی دخل اندازی نہیں چلتی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی ہم اب دعا کرتے ہیں اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں، ہم تجھی کو پوجیں اے مالک و مولا، اور ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب دعا کیا ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلانا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، ہم پریشان نہ ہو جائیں، ہمارے لیے کوئی خسارے کا کوئی راستہ نہ مل جائے، اس لیے تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب کن لوگوں کا راستہ چلانا ہے؟ اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اب کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، جن پر تو نے احسان کیا ہے ان لوگوں کا راستہ چلا۔ اب کون ہے؟ صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، انبیاء مرسلین ہیں، اس کے نیک بندے ہیں۔ اللہ سے دعا کی مولا ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھنا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ چلانا، ہمیں ان لوگوں کی طرف مائل مت کرنا۔ رب قدیر، بہت مہربان ہے۔ ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے اور نہ بہکے ہوئے لوگوں کا۔ جو لوگ بہک چکے ہیں، کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھنا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت ڈالنا تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہ سکے، ہم سلامت رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ فاتحہ کے اسماء، یعنی اس کے نام، اس سورت کے متعدد نام ہیں، بہت سارے نام ہیں۔ اب کیا کیا نام ہے وہ سنیں۔ فاتحہ، فاتحہ الکتاب، ٹھیک۔ ام القرآن، 2 نام ہو گئے۔ سورت الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبا مثانی، نور، رقیہ۔ سورت الحمد، سورت الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورت المناجات، سورت التفویض، سورت السوال، ام الکتاب، فاتح القرآن، سورت الصلاۃ۔ اب اس سورت کے اتنے نام اللہ نے ہمارے لیے یہ سورت عطا کی ہے، اس سورت کے اتنے سارے نام ہیں، یعنی کہ اگر سورہ فاتحہ کو ٹھیک سے اگر آدمی پڑھ لے اور ایک بار کسی مریض کے اوپر پڑھ کر کے اگر صحیح طریقے سے صدق دل سے اگر پڑھ کے دم کر دے تو اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا نام سورہ شفا ہے۔ اس سورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں سورہ الحمد شریف میں۔ اب اس قرآن پاک میں کیا چیز نہیں ہے؟ لوگ سوچتے ہیں یار ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں بتاتے۔ مسئلہ تو اس میں سب کچھ ہے، قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن کو سمجھ کے تو دیکھو، تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ قرآن میں تو ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی لیے شفا ہے۔
اس صورت میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں. کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں. یعنی کوئی یہ سوچے کہ یار اس میں ایک آدھ آیت منسوخ ہو گئی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو کلیئر ہے. شان نزول، اس آیت کا کس وقت نزول ہوا تھا. اب یہ سنیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ نے کس وقت نازل کی تھی. اس سورت کا شان نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ المنورہ یا دونوں میں نازل ہوئی. ٹھیک. عمر بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں، ایک آواز سنتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں ایک ندا، میرے کانوں میں آواز آتی ہے. اب وہ آواز کیا آتی ہے؟ جس میں اقرا کہا جاتا ہے. ندا آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے اقرا. اقرا کی آواز آتی ہے. اب اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ پڑھ. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اقرا کی آواز آتی ہے. ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں. یعنی بڑے سکون کے ساتھ سننا ہے کہ اس کا آواز آنے کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلا کلمہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے. مگر پہلے جو ذکر ہوتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا جو ذکر آیا ہے، مگر یہ جو تفسیر میں دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ اس کو پڑھیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے. مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا